قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ قرأت قرآن ایرانی قاری استاد پرہیزگار کی خوبصورت آواز میں ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی، صدائے ترجمہ حاجی شبیر احمد شگری۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، پس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا، اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے، اور جس سے انہیں ایک وقت تک متاع حیات مل جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بس صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے،
اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہی بتلا دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور کے ساتھ مشغلے میں ہوں گے۔ وہ اور ان کی ازواج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایع نشان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے، حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لہٰذا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ہم سب باتیں جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خالق دانا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پناہ میں خدائے رحمان رحیم، قسم ہے پوری طرح صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل جھڑکی دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اور مشرقوں کا پروردگار ہے. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں، اور ان پر دائمی عذاب ہے. مگر ان میں سے جو کسی بات کو اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے ان کے علاوہ خلق کیا ہے؟ ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر چکیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے. وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون. اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ فیصلے کا وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. گھیر لاؤ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور انہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر. پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، انہیں روکو. ان سے پوچھا جائے گا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں
کہتے ہیں تم ہمارے پاس طاقت سے آتے تھے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين۔ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پس ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اب ہم عذاب چکھیں گے، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا جبکہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کیا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بتحقیق تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اولئک لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين۔ ان کے لیے ایک معین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے نعمتوں والی جنت میں۔ وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، بہتی شراب کے جام ان میں پھرائے جائیں گے۔ بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين۔ جو چمکتی ہوگی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل زائل ہوگی، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے۔ يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بھلا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ ارشاد ہوگا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے جھانکا تو اسے وسط جہنم میں دیکھے گا۔ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. کہے گا قسم بخدا قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا اب ہم میں نہیں مرنا؟ ہماری پہلی موت کے بعد ہمیں کوئی اور عذاب نہ ہوگا؟ یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کے لیے اس پر کھولتا ہوا پانی ملا دیا جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ بہر صورت جہنم ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ ان کی نقش قدم پر دوڑ پڑے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اور بتحقیق ان سے پہلے اگلوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، پھر دیکھو کہ تنبیہ شدگان کا کیا انجام ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا کہ ہم کیسے بہترین جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے بچایا، اور ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والوں میں رکھا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور ابراہیم یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ، چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟
پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر انہیں پوری طاقت سے مارنے لگے تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اسے پوچھتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ حالانکہ خود تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت تیار کرو پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں زیر کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين۔ پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين۔ اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين۔ اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ اور بتحقیق موسیٰ اور ہارون پر ہم نے احسان کیا
اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو عظیم مصیبت سے ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے ہو گئے۔ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی اور ان دونوں کو سیدھا راستہ ہم نے دکھایا، اور ہم نے آنے والوں میں ان دونوں کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين۔ یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس وہ حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور لوط بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين۔ پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو، اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پھر قرع ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہوئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ اور ہم نے بیمار حالت میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگائی، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت تک انہیں متاع حیات سے نوازا۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون۔
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. پس آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو جب مؤنث بنایا تو وہ دیکھ رہے تھے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پیدا کی اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سبحان اللہ عما يصفون إلا عباد اللہ المخلصین. کیا تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پس اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اللہ ان کے ہر بیان سے پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسی بات منسوب نہیں کرتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. پس یقیناً تم اور جنہیں تم پوجتے ہو سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں جھلسنے والا ہے. اور ملائکہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام مقرر ہے اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. اور یہ لوگ کہا تو کرتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں سے کوئی نصیحت آ جاتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، لیکن اب اس کا انکار کیا، لہٰذا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. اور بتحقیق ہمارے بندگان مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا. لہٰذا آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب میں عجلت چاہ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی، اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بنام خدائے رحمان رحیم. صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا، اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے. اور ان میں سے قوم کے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، اس چیز میں یقیناً کوئی غرض ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھیں، یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ان سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور یہ ہیں وہ بڑا لشکر. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب لازم ہو گیا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے ساتھ کوئی مہلت نہیں ہوگی، اور وہ ازروئے تمسخر کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارا عذاب کا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے. اے رسول، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجیے جو طاقت کے مالک
اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کر دی اور انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتار کی صلاحیت دے دی۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اگلی آیت مستحب سجدے والی آیت ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ داود کہنے لگے، تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ پس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا، اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار۔
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے۔ ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں، یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان نشان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں ماریں، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ہم نے انہیں اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے مزید دیے، اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں. ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو طاقت اور بصیرت والے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. اور اے رسول اسماعیل اور یسو اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں. یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ جھلس جائیں گے، پس وہ بدترین بچھونا ہے. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں، اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزوں کا. یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وہ کہیں گے تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لائے ہو، پس کیسی بدترین جگہ ہے. وہ کہیں گے ہمارے پروردگارا، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے. اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے. کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اب ہماری آنکھیں انہیں نہیں پاتی؟ یہ جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے. قل انما انا منذر
وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين آپ کہہ دیجئے میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد قہار ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ وہ بڑا غالب آنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ مجھے عالم بالا کا علم نہ تھا جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے۔ میری طرف وحی محض اس لیے ہوتی تھی کہ میں نمایاں طور پر فقط تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا پس نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً مردود ہے اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب پس ان لوگوں کے اٹھائے جانے کے روز تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين معین وقت کے دن تک کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ فرمایا حقیقت تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو ضرور پر کر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں، یہ تو عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔
بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بنام خدائے رحمان رحیم. اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں. آگاہ رہو، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں. اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اللہ جھوٹے منکر کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا ہے. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا. وہ پاکیزہ ہے اور وہ اللہ یکتا غالب ہے. اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. یہ سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے. آگاہ رہو، وہی بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے. وہی تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جا، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ پس تم اللہ کے علاوہ جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہہ دیجئے گھاٹے میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں۔ خبردار یہی کھلا گھاٹا ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان اور ان کے نیچے بھی شعلے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے
جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہیں، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔
کاش وہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا قرآن جو عربی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس کی ملکیت میں کئی بدخو مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ اے رسول، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔